یعنی وہ ہمارے ہاں رواج بن گیا، نقیب صاحب آتے ہیں نا جب وہ سٹیج پہ، تو وہ پھر بیچارہ 2 دفعہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، 3 دفعہ ادھر جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو جملہ دینے لگا کہ ایٹم بم چلانے لگا ہے؟ دے جو دینا ہے تو نے جملہ، کیا تیرے جملے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سیدھی سیدھی اللہ رسول کی بات کر۔ اور پھر جملہ دینے سے بہتر تھا تو ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت دیتا، تو حضور کا کوئی فرمان دیتا۔ یہ کیا بھاگ دوڑ مچائی ہوئی ہے بلا وجہ کی۔ اور جناب وہ نعت خان صاحب ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک سارے نہ سبحان اللہ کہیں، اور جب تک پچھلے بھی نہ زور لگائیں، اور جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑے، مجھے ذائقہ نہیں آتا۔ بھئی تو نے تو 40,000 لیا، یہ تو مفت آئے ہیں سارے، تو زور لگا جس نے مال لیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے جذباتی چیزیں۔ کاش ہمارا مزاج ہوتا کہ ہم ہر آنے والے سے کہتے ایک باب حضور کی سیرت کا بیان کرو، کوئی ایک پہلو پر ہمیں بتاؤ پورے میلاد شریف کے مہینے میں کہ ہمارے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری طبیعت ہوتی کہ ہر جمعے میں اگر ہم شوق پیدا کر لیں نا، جمعے میں وقت پہ جائیں، تو میری طرح کا نکمہ مولوی بھی ہو تو وہ تیاری کرنے لگ جائے گا، لیکن ہم جاتے ہی نہیں۔ ہم تو آخری 10 منٹ میں جائیں گے تو وہ بھی 10 منٹ کی تیاری کرے گا، پہلے دیواروں کو سنانا ہے اس نے۔ جب تک ہم حضور کی مکمل سیرت کو نہیں پڑھتے، سیرت عالیہ کا پورا مطالعہ نہیں کرتے، جئیں گے تو صحیح پر جینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے مکمل پڑھ لیا تھا نا، محبوب کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لی تھی چیزیں، اپنی فہم میں اتار لی تھی، ان کو پھر لطف آیا، جینے کا بھی مزہ آیا اور دنیا سے جانے کا بھی مزہ آیا۔ وہ لوگ جب دنیا سے جاتے تھے نا، صحابہ اور اہل بیت، تو وہ رو رو کے نہیں جاتے تھے، ان کے مزاجوں میں، لفظوں میں، جملوں میں کوئی مایوسی نہیں نظر آتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے بچوں کا خیال کرنا، وہ یہ نہیں کہتے تھے اوہ ہو فلانے چیز کا دھیان رکھنا، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا فلانی جگہ بڑی مشکل ہے وہ حل کر دینا، بلکہ وہ تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ جب میدانوں میں تیر کھاتے تھے تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم آج تو اللہ نے کامیابی عطا کر دی ہے۔ وہ تو کہتے تھے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، کامیاب۔ حضور کی سیرت مبارکہ پر غور کیا جائے، اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ اور سنت اور شریعت ظاہری اولیاء کا نام نہیں، فقط اولیاء بنا لینا دین نہیں، فقط۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اور بعض لوگ میری طرح پگڑی داڑھی والے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں نے کل دین اختیار کر لیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف ہے نا، وہ تو صادق اور امین ہونے کا ہے۔ تو دیکھا تو یہ جائے گا تو سچ کتنا بولتا ہے۔ تیری سنت اور شریعت اور حضور کے دین پر چلنے کا آغاز تو یہاں سے ہوگا کہ تو دیانتدار کتنا ہے۔ تیرے ساتھ اگر کوئی مالی لین دین کرتا ہے تو تیرے اندر صفائی کتنی ہے۔ بات یہاں سے، میرے پیر بھائی آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے کافی سارے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یاد رکھنا، اگر تمہارا لوگوں سے لین دین ٹھیک ہوگا نا، بیوی کو ڈانٹو گے نہیں، گالی نہیں دو گے، تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ پیر صاحب تربیت ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور اگر میری کرامت ہی سناؤ گے نا گھر جا کے، اور کوئی پابندی نہیں، کوئی اخلاق کا پتہ نہیں، تو پھر وہ صاف صاف کہے گی اے دسیا تینوں تیرے پیرا نے یہ سبق دیتے ہیں استاد جی۔ پھر میری کرامتیں سنانے سے تھوڑے کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ عزیز، صرف ظاہری حلیہ نہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے زبان کی سچائی، مال میں صداقت، صفائی۔ آپ لین دین کے پورے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے چودھری صاحب نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، تو میں کہتا ہوں جس کی 5 مربع زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اور جس کا 5 مرلے کا گھر ہے نا، پوچھ لینا مفتی صاحب سے، حصہ تو اس کا بھی بنتا تھا، تو اس نے کیوں نہیں دیا؟ صرف یہ آپ نے بڑے آدمی پر ہی الزام دینا تھا، گفتگو ہی کرنی تھی۔ جب تک آپ اپنے معاملات میں پوری صفائی نہیں رکھتے، جب تک آپ دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آج کل ہماری دیانتداری اس طرح کی ہے، ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا، جوتا بڑا مہنگا تھا، نیا تھا، ڈبے سے کسی کا گرا تھا، ایک پیر ملا، انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا،
کس کا ہے جوتا، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، وہ گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا ہے، اور کسی کا جوتا گر گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں۔ جب تک وہ ایک تھا نا، دیانتداری عجیب ہے نا، یعنی کسی کو کہیں نا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا ہے، تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی، کہے گا یہ حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات ٹھیک ہے؟ وہ مرغا جو 500 کا ہے وہ حرام موت مرا، ذبح نہیں ہوا، تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے۔ بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ 50 کروڑ حرام کا تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر تھوڑی چیز ہے تو معاملہ اور ہے، بڑی ہو جائے تو؟ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ غریب عیسائیوں کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ نے اس لیے کہ وہ مشرک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، تو پھر اس وقت بھی مسئلے پوچھا کرو جب وزیر اعظم اس میں دعوت ہوتی ہے اور کئی مشیر مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، کئی منسٹر مولوی، اس وقت کبھی نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا؟ کیا دین کا فتویٰ اس لیے ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے، امیر ہو تو مسئلہ اور ہے؟ تو اسوہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو، صداقت ہو، دیانت ہو۔ آپ دیکھیں حضور کی سیرت کا حسن یہ ہے کہ ہجرت کی رات عرب کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا ہے، اور بڑے تیز تھے، عقل اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی عقل سے منفی کام لیتے ہیں اور بعض مثبت لے لیتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھیرا کیا تو عقل اس طرح لڑائی، کہنے لگے کہ ہر قبیلے کا نا، ہر قبیلے کا ایک بندہ لیں، اس کو تلوار دیں، ہر قبیلے کا۔ سارے قبیلے مل کے جب حملہ کریں گے تو معاذ اللہ اگر حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر بنو ہاشم بدلہ بھی لینا چاہیں گے تو پھر وہ ایک قبیلے سے ٹکر لیں گے، دو سے لیں گے، سب سے کیسے لیں گے؟ اس طریقے کے ساتھ انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھر کا محاصرہ کیا۔ اب یہ جو محاصرہ کرنے والے تھے نا، یہ تو شہید کرنے آئے تھے۔ اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر۔ ایک دعا میں نے کرنی ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے یہ موبائل کی کال ذرا مہنگی ہو جائے، ہر شے مہنگی ہے، یہ سستی کر دی ہے۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں آپ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو نمبر کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ملتا کہ اب تو لوگوں نے موبائل پکڑی ہاتھ میں لیا ہے، تو ایک ایک منٹ کے اندر جب آپ کو 20 فون سننے پڑیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے آپ، کیونکہ اب تو موبائل جیب میں جاتا ہی نہیں، جب پکڑی ہاتھ میں لیا ہے تو پھر وہ نمبر بھی فٹافٹ ہی مل جاتا ہے، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں، تھوڑا سا پیچھے کریں، کوئی چیزیں روحانی زندگی میں دخل اندازی دینے لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ ذہن پہ سوار ہو گیا، یہ مزے سے نماز نہیں پڑھنے دے گا، یہ مزے سے تلاوت نہیں کرنے دے گا، یہ سوار رہے گا۔ فوراً میں نے دیکھا ہے سلام پھیر کے بندے جیب سے نکال لیتے ہیں، تو اس میں مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال بات ختم کرنی ہے، 1-2 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ سب لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا، خاص قابل غور نقطہ ہے کہ سب محاصرے میں حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں علی یہ امانتیں لے لو، لوگوں کی امانتیں، صبح واپس کر کے نا امانتیں تو مدینے آ جانا۔ یہ جن امانتوں کا نبی پاک بندوبست کر رہے تھے نا، محققین نے لکھا ہے ان میں سے ڈھیر ساری امانتیں ان لوگوں کی بھی تھیں جو باہر تلوار لے کے کھڑے تھے، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر میں۔ مجھے بتاؤ کسی بندے، کوئی لوگ عمرے پہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دے۔ کرائے کا مکان والا بندہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پائیا پہلا پیسے دے، تیرے سے پیسے لینے ہیں، تو کیسے جائے گا محلہ چھوڑ کے؟ تو جس شخص کو معاذ اللہ آپ قتل کرنے پہنچ گئے ہیں، جس شخصیت کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، پیسے گھر میں پڑے،
माना क्या है कि उनको भी पता था कि ये शहीद कर भी दिए गए, अगर किसी वजह से हम कामयाब भी हो गए तो हमारा पैसा जाया नहीं होगा। और हुजूर को भी देखें आप, ये हुजूर ने हमें सोचे दिए हैं, उसवा हसना। मैंने कहा सिर्फ ज़ाहिरी उलिये का नाम नहीं, सोचे दिए हैं हुजूर ने हमें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना, कितना आसान है ये हमारे लफ्ज कहना कि मुश्किल आ गई थी, लोगों ने रहने नहीं दिया, चले गए। लेकिन करीम ने उस एमरजेंसी के आलम में भी, जब पूरा मक्का तलवारें लेके सड़कों पे आ गया है, वहां भी अगर हुजूर ने फिक्र की है तो लोगों की अमानतों की फिक्र की है। और कुर्बान जाए, मौला अली से भी जब किसी ने पूछा कभी मजे से भी सोए, कहने लगे वो रात ही मजे से सोया था। तो कहा जनाब वो तो खतरा था, अगर वो पर्दा ना उठाते और आप पर इसी तरह हमला कर देते तो हजरत अली कहने लगे ऐसे ही कर देते, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। हुजूर ने फरमाया था अली सो जा, सवेरे अमानतें दे के मदीने आ जाना। जब हुजूर ने कहा था सो भी जा तो मुझे समझ आ गई सोऊंगा भी। जब करीम ने कहा सवेरे उठना है तो समझ आ गई सवेरे उठना भी है। जब कहा अमानतें दे देना तो समझ आ गई अमानतें देनी भी हैं। और जब कहा था मदीने आ जाना तो समझ आ गई जनाब इजराइल उतनी देर नहीं आ सकता जितनी देर हुजूर का मदीना ना आए। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है। और रब ही जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने। एक करोड़ जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक करोड़ दोबारा जावन नहीं। एक करोड़ जिन्हां ने वेख्या नहीं, एक करोड़ जिन्हां ने एक करोड़ दोबारा जावन। तो अजीज हुजूर ने वहां भी अमानतों का ख्याल किया। मिजाज नहीं, आप यकीन करें झूठ और बदयांती तो खा गई लोगों को। बीवी कह रही होती है कि चल थोड़े पैसे दे दिया कर, सच तो बोला करना। लाहौर जाता है तो लाहौर का ही बता के जाया कर। माँ कहती है पुत्र थोड़े वादे कर पर सच्चे कर। क्या किया इन हुक्मरानों ने? अब तो मैं तो कई दफा कहता हूँ इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं। अब पिछली हुकूमत कह रही थी, उससे पिछली ने महंगाई की है, तो ये क्या कह रही है? तो की किसने है?